یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ جی یہ ایک سوال ہے لال ایسن کروڑ تحصیل کی ایک بستی ہے، بستی ماچھی سے۔ دوستوں نے سوال کیا ہے کہ ہر خطیب، ہر مقرر، ہر مصنف جب یزید کا ذکر کرتا ہے تو شرابی شرابی اسے کہتے ہیں، کیا واقعی یہ حقیقت ہے کہ یزید شرابی تھا؟ جی میرے عزیزان، کوئی اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں کردار یزید میں یہ بتلایا ہے کہ وہ کن کن چیزوں میں مشہور تھا، ان میں یشرب الخمر بھی موجود ہے، یعنی شراب خوری بھی موجود ہے۔ اور میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ وہ صبح کو اٹھتا تھا تو وہ نشے میں مخمور ہوتا تھا، اور جناب والا جو وفد اہل شام کے پاس گیا تحقیقاتی کمیشن کے طور پر صحابہ کرام کا واپسی پر، انہیں جو آ کر کہا، وہ بھی کہا کہ ہم ایسے شخص سے مل کر آئے ہیں لیس لہ دین و یشرب الخمر، نہ اس کا کوئی دین ہے، وہ دین سے تعلق نہیں رکھتا اور شرابی ہے۔ اور یہ شخص جو جناب والا منظر بن زبیر ہے، جس نے یہ کہا کہ میں نے لاکھ روپے یزید نے مجھے دیا لیکن میں سچ کہنے سے نہیں رکوں گا، اس نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ شخص یشرب الخمر، یہ شراب پیتا ہے۔ یہ کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے کہ جس میں یزید کا ذکر ہو اور اس کے شراب پینے کا ذکر نہ ہو۔ لیکن ذرا سمجھیں کہ اس کا ذکر ہر جگہ موجود ہے۔ مزید تسلی کے لیے عرض کرتا ہوں کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی آپ سر الشہادتین میں فرماتے ہیں کہ آپ نے، امام عالی مقام نے، یزید کی بیعت کس لیے نہیں کی؟ فامتنع عن بیعتہ، فامتنع الحسین عن بیعتہ، امام حسین نے اس کی بیعت کس لیے نہیں کی؟ اس لیے کہ جناب والا وہ شارب الخمر، وہ شرابی تھا، شراب پینے کا عادی تھا، اور والفاسق اور فاسق۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز نے بھی یہی لکھا، وہ شرابی تھا، اسی شراب خوری کے پیش نظر اس پر فسق و فجور کا فتویٰ تھا، تو آپ نے اس کی بیعت اس لیے بھی نہیں کی۔ اور صدیق احمد خان جو اہل حدیث کے بہت بڑے امام ہیں بھوپالی، وہ بھی لکھتے ہیں وَے شارب الخمر و فاسق و مستحل حرام، کہ یہ وہ شخص ہے جو شراب بھی پیتا تھا، اور اس کے علاوہ کہ یہ شخص فاسق بھی تھا اور اللہ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرتا۔ اور اس کے بیٹے کی بھی یہ گواہی آئے، تاریخ کا مطالعہ کریں، وہ آگے تفسیر سے بھی آئے گی۔ جب اس نے تخت کو چھوڑا تو وہ کہنے لگا مجھے اس باپ کے تخت کی ضرورت نہیں ہے کہ جس میں یہ خامہ تھی، قاتل الحسین وَأَبَاحَتِ الْخَمْرَ وَخَرَّبَ الْكَعْبَةَ، جس نے امام حسین کو شہید کیا ہو، جو شراب خور ہو، اور جس نے کعبے پر حملہ کیا ہو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں عرض کروں کہ شراب کو یزید صرف اس لیے عادتاً صرف نہیں پیتا تھا، عادتاً تو بہت سے لوگ ہیں جو گناہ سمجھتے ہوئے پیتے ہیں، یہ بدبخت اسے گناہ نہیں سمجھتا تھا بلکہ اسے حلال اور جائز سمجھتا تھا، خدا کے حرام کردہ چیز کو جائز سمجھتا تھا۔ اور جناب تاریخ میں آیا ہے، ابن اسیر نے واضح طور پر لکھا ہے کہ یزید اکثر کہتا تھا کہ اذا نظرنا الی امور قدیمۃ، اگر ہم پچھلے دنوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات اچھی طرح جناب والا معلوم ہو جاتی ہے کہ جناب شرابن متفالجن،